أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت، خواہران ملت، مادران ملت، دختران ملت، فرزندان ملت، نوجوانان ملت، نوجوانان ملت اور بزرگان ملت، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بارکات کے لیے، صلاۃ و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کی مختصر گفتگو کا عنوان ہوا بیٹی کا دعا۔ یہ ذات قدرت ہے خالق ارض و سما نے انسان کی افزائش کے لیے ماں باپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ پہلا نمبر بیٹی کا، دوسرا نمبر بیٹے کا۔ قرآن کی روح سے جو ترتیب بتلائی گئی ہے، اولاد میں سب سے پہلے قرآن نے ذکر بیٹی کا کیا، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کرتا، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، نہ بیٹا عطا کرے نہ بیٹی عطا کرے۔ یہ فیصلہ مالک نے کیا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، مالک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس خوش نصیب کو بیٹی مل جائے، اس کی نظر میں حیا پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کو بیٹی کی نعمت مل جائے، اس میں غیرت پیدا ہو جاتا ہے۔
بیٹی آتی ہے حیا اور غیرت ساتھ لگا، لیکن عرب کا معاشرہ جس میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی بیٹی کا گلا دبا دیا جاتا تھا، اور اسی تناظر میں قرآن نے کہا بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنا، اپنے ہاتھوں قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے، روز قیامت بیٹی رب کی عدالت میں کیس دائر کرے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے جب سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کو کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ لیکن مکہ کے باسی اتنے شفاف اور سنگ دل تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں گلا دبا کر یا زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے۔ عمرہ کے موقع پر مجھے وہ مقام دیکھنے کا موقع ملا۔ موجودہ نو تعمیر شدہ باب عبداللہ، اس کے بالکل سامنے مقبرہ الشبیکہ کے نام سے وہ جگہ موجود ہے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں بھی سننے کو ملی کہ اس قبرستان کو بیت اللہ کی حدود میں شامل کرنے کے لیے کھدائی شروع کی گئی تو وہاں سے تازہ خون برآمد ہوا۔ مفتیان نظام نے مشورہ دیا، بلکہ فتویٰ جاری کیا کہ اس کو اسی حالت میں رہنے دیا، لہذا وہ چار دیواری بالکل الگ تھلگ ہے، اور ابھی بھی وہ گڑھوں کے نشانات اور ان کے گرد پڑے ہوئے پتھر بتلاتے ہیں کہ یہاں سنگ دل باپ اپنی بیٹیوں کو آ کر زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنایا تھا۔ غیرت بھی وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو۔ اگر ناجائز غیرت کا مظاہرہ کیا جائے گا تو پھر سفاکی کی داستانیں رقم ہوں گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میرے گھر میں میری بیٹی جوان ہو گئی، کل کو کوئی میرا داماد بنے گا اور یہ غیرت ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بیٹی پیدا ہونے پر اگر باپ اس کو زندہ رہنے دیتا تو گلی محلے کے لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے، یہ بیٹی کا باپ کر رہا ہے، اس کو غیرت کا مسئلہ بنایا۔ یہ غیرت خدا اور رسول کے قانون کے خلاف ہے۔
اس سے صفاقی ظلم و بربریت اور جبر و استبداد جنم لیتا ہے. اور صورتحال کچھ یوں کہ جب بھی ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، قرآن اس کا نقشہ پیش کرتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی، ظل وجهه مسودًا فهو كظيم، تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا غصے کی وجہ سے. بیٹی پیدا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. بیٹی کے پیدا ہونے پہ سبے ماتم بچ جاتی اور سوگ منایا جاتا. وہ جہالت اور وہ جہالت آج بھی موجود ہے. اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ آج ہم دین سے کوسوں دور جا چکے ہیں. ہمارے بیٹے بیٹیاں سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر مسجد کا رخ نہیں کیا جاتا. بچوں کو ساتھ مسجد میں کیوں نہیں لائے نماز پڑھنے کے لیے؟ بیٹے کا پیپر ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مسجد کے ماحول میں نہیں لائیں گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ان میں دینی تربیت آ سکتی نہیں ہے. ان کا دینی ذہن نہیں بنے گا. خدا را ابھی کنٹرول کرو. ایک گھر میں 10 افراد ہیں، ایک بابا جو ریٹائر ہو چکا، وہ بس مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی رواج کیوں؟ بابا اپنے بیٹوں کو ساتھ لائے، پوتوں کو ساتھ لائے، نوازوں کو ساتھ لائے. وہ خطبہ جمعہ میں دین کی تعلیمات ہیں، دروس قرآن کی محافل اور مجالس ہوں. بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے کہ وہ قرآن و حدیث کے مسائل سنیں اور سچے مسلمان بن جائیں. اور آج درس قرآن رکھ لیا جائے تو لوگ مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے، چلو کسی اور مسجد میں پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہر مہینے درس قرآن رکھا جاتا ہے، عالم دین فری آ کر تبلیغ کرتا ہے، کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. وہ بھی لوگ ہیں جو ہزاروں روپے خرچ کر کے بڑی مہنگی تبلیغ کرواتے ہیں. ہمارے ہاں 1 روپیہ خرچ نہیں آتا. آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی میرے ذمہ ہوتی ہے. کبھی میں نے کسی کو کہا کہ اس کا انتظام کرنا، سوائے ایک آدمی. تو جب اوورآل ذمہ داری میری ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھا کیا گیا ہے، یہاں پر جمعے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں دن درس قرآن ہے، اس دن اپنے ہمارے مستقل نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. افسوس، سخت افسوس. کچھ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنا دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا. آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، کیا اپنی بیوی کو کہا ہے کہ آپ بھی مسجد میں آ کے جمعہ پڑھو؟ بیٹیوں کو کہا ہے، بیٹوں کو کہا ہے چلو بھائی ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے؟ یہ چند لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میرا بھی جی چاہتا ہے ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو
اور میں اتنی قیمتی باتیں آپ کے لیے قرآن و حدیث کے موتی چن چن کے لاتا ہوں، لیکن میرا سفر ہے 20 سال گزر گئے۔ آباد کرو مسجدیں، آباد کرو، خدا کے لیے مسجدیں آباد کرو، اپنی اولاد کو اس گہوارے میں لاؤ، قرآن و سنت کی تعلیم دلواؤ۔ میں نہیں کہتا کہ کالج میں نہ پڑھاؤ، یونیورسٹی میں نہ پڑھاؤ، لیکن فارغ اوقات میں ترجمہ قرآن بھی پڑھاؤ، بچوں کو نمازی بناؤ، نماز کی عادت ڈالو۔ اس قدر یہ عادت پختہ ہو جائے کہ اگر ایک نماز مس ہو جائے تو بچے کو سکون نہ ہو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن یہ ماحول کہاں سے لگا؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ جہاں آپ نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں جہنم سے بچاؤ کے لیے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی آگ اولاد کو بچاؤ۔ کیسے بچیں گے جب نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے، تو پھر کس طرح آگ سے بچا جا سکتا ہے؟ حضرات، ابھی گزشتہ 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، میاں بیوی کا تنازع اس بات پہ تھا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، نوجوان باپ جس کو باپ بننے کا درجہ تو ملا، لیکن اس نے باپ ہونے کی حیثیت سے سنگدلی کا مظاہرہ کیا۔ 7 دن کی بیٹی، پھولوں جیسی معصوم بیٹی، 5 فائر مار کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس کو سرعام پھانسی دی جائے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ وہی اسباب جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ السعید من بعث بغیرہ، سعادت مند وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرو۔ کل تمہاری اولاد جوان ہوگی تو اس کو تربیت کیسی دے دینا؟ آج اگر آپ غور کریں گے، ان کا مائنڈ یہ بنائیں گے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر ایسے واقعات کا سد باب ہو جائے گا، ورنہ صرف سزا سے بات نہیں بنتی۔ مائنڈ میکنگ کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا بیٹی پیدا ہونے سے باپ کی نظر میں حیا پیدا ہوتی ہے اور باپ کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو شخص بیٹی سے نفرت کرتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں گولیاں مارتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس میں حیا نہیں ہے، اس میں غیرت نہیں ہے۔ وہ بہت بڑا بے حیا ہے، وہ بہت بڑا بے غیرت ہے جس کو بیٹی کی پیدائش پہ اتنا پیش آیا، اتنا غصہ، اتنی غیرت، یہ غیرت تھی، یہ بے غیرتی کی علامت ہے۔ حضرات، ہمیں اپنے معاشرہ کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ ایسے بھیانک واقعات سے اگر اس معاشرہ کو پاک کرنا ہے تو اس کا واحد حل ہے لوٹ آؤ دین کی طرف، واپس آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف، بے دینی چھوڑ دو اور دین کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط کرو۔ واقعہ میری نظر سے گزر گیا،
اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دہیا کرنی مشہور واقعہ اسلام قبول کرنے کے لیے کہتا ہے، حضور سنا ہے، آپ کہتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ میں کہتا ہوں آج کلمہ پڑھو پچھلے سارے جرم معاف۔ کہنے لگا حضور بہت سے گناہ کیے، ہو سکتا ہے وہ معاف ہو جائے، میرا دل اور دماغ تسلیم نہیں کرتا کہ میرا وہ جرم معاف ہو جائے۔ کہا کیا ہوا؟ کون سا جرم کر بیٹھے ہو؟ کہنے لگے میں لمبے سفر پہ گیا، بیوی کو کہا بیٹا پیدا ہو جائے، زندہ رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبا لے۔ یہ نصیحت کی رائے، سفر میں جاتے ہوئے ایڈوائس کی جا رہی ہے۔ کہا میں کافی مدت بعد واپس آیا، گھر کے آنگن میں معصوم بیٹی کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہا ہمسایوں کی۔ جب میں باہر نکلا لوگوں نے انگلیوں کے اشارے کیے، یہ جانے میں نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے تم ابھی بھی غیرت مند ہو۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے تو گیا ہوا تھا، تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور ابھی تک وہ زندہ ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں رنڈی رڈیپا کٹ لے دی، پر انگلیاں اٹھانے والے اس کو نہیں کاٹ لیا۔ دنیا کی زبان سے بچنا، دنیا کی اشاروں سے بچنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کوئی ہے جو اپنی بات پہ قائم رہے، ورنہ لوگ گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ کہا میں گھر آیا، بیوی کو ناراض ہوا کہ تو نے مجھے اصل حقیقت کیوں نہیں بتائی کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ بیٹی کو ساتھ دیا، لے گیا وہاں پہ جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے، اس قبرستان میں جا کر کسی سے کدال سے گڑا کھودنا شروع کیا۔ بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ مٹی نکال رہی، اس بیچاری کو کیا پتا کہ یہ گڑا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ بیٹیاں تو باپ کا ہاتھ بٹاتی ہیں، باپ کا کام سمجھ کر وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی نکال رہی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں پھر بھی ترس پیدا نہ ہوا، گڑا نکالتا ہے، گڑا مکمل ہو گیا۔ میں نے بیٹی کو بازوؤں سے پکڑا اور اس گڑے میں کھڑا کر دیا اور جلدی سے بڑی نکال دی۔ بیٹی باپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے ابا جان میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا جرم ہے؟ کس جرم کی سزا مجھے دے رہے ہیں؟ میں تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں ہی مجھے دفن کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل پہ پھر بھی کوئی اثر نہ کیا، میں مٹی ڈالتا رہا۔ آخری بات جو بیٹی نے کہی، اس نے کہا ابا قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، میں تیرے خلاف مقدمہ دائر کروں گی اور قیامت کے دن میں یہ بدلہ دے لوں گی کہ مجھے کس جرم کی سزا میں یہاں دفن کیا جائے۔
سنانے والا بھی رو رہا ہے، سننے والے میرے آقا کی آنکھوں سے بھی آنکھ جاری ہو گئی۔ آخر میرے آقا نے سننے کے بعد کہا جرم تو بہت بڑا ہے، قابل معافی نہیں ہے، لیکن اسلام کی برکت اتنی ہے، آج تم سچے دل سے توبہ کر لو، میرا کلمہ پڑھ لو، رب تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ حضرات میں پھر وہی بات کہوں گا، ان واقعات سے سبق حاصل کرو، بیٹیوں کو نعمت جانو، ان کی پرورش و پرداخت کرو، بیٹے کا کوئی مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، بیٹی کی ڈیمانڈ پہلے پوری کرو، پرایا دھن ہے، اس کی ہر فرمائش پوری کرو، اس کا خیال رکھو۔ میرے نبی ایک دن فرمانے لگے، جو شخص اپنی 3 بیٹیاں ان کی پرورش کرتا ہے، جوان ہونے پر نیک اور صالح رشتہ تلاش کرتا ہے، اپنا فرض ادا کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ 2 انگلیوں کا اشارہ میرے نبی نے دیا اور کہا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں قیامت کے دن رب اس کو جنت عطا کرے گا اور جنت میں میرا ساتھ عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے کہا جس کی ہوں ہی 2، اس کو بھی آپ نے فرمایا اس کو بھی جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ ایک اٹھاؤ، کہا جس کی 1 بیٹی ہو، کہا وہ 1 بیٹی کی پرورش کرے، اللہ اس کو جنت میں محمد کا ساتھ نصیب کرے گا۔ وآخر دعوانا